بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اچھا جی، علامہ اقبال کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے، یہ کر لیا امام موصوف یعنی امام غزالی نے مجموعی لامتناہی کا مشاہدہ چونکہ سفیانہ واردات میں کیا تھا، اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فکر متناہی بھی ہے اور نارسا بھی. اس پہ ہم کر چکے ہیں، لہذا انہیں فکر و وجدان میں ایک خط فاصل کھینچنا پڑا. اس پر بھی ہم آ چکے ہیں. امام موصوف یہ نہیں سمجھے کہ فکر اور وجدان میں ایک نامی رشتہ قائم کر رہا ہے. لہٰذا یہ کہ فکر سے اگر متناہیت اور نارسائی کا اظہار ہوتا ہے اور ہم اسے بے نتیجہ ٹھہراتے ہیں تو اس لیے کہ فکر زمان مسلسل سے وابستہ ہے. یہ سب کچھ امام نہیں سمجھے تھے جو علامہ اقبال سمجھے. علامہ اقبال کے اپنے تعین تو آج اس پہ تھوڑا دیکھتے ہیں. فکر سے اگر متناہیت اور نارسا، تو فکر متناہی نہیں ہے، صرف متناہی نہیں ہے علامہ اقبال کے نزدیک. وہ ہمیں متناہی صرف اس لیے نظر آتی ہے کہ فکر کا تعلق جو ہے زمان مسلسل سے وابستہ ہے. اس پہ بھی آئیں گے. بھئی ہمیں یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے اور اس لیے ممکن نہیں کہ لامتناہی تک پہنچ سکے، اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ اور جس کی وجہ سے ہمارے منطقی فہم کی خامی. ٹھیک ہے، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ باہم دیگر متزاحم انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے ہے کسی وحدت میں ضم کر سکے. یہ مترجم یہ اس لیے کہ منطقی آنچ سے دیکھے تو ہر شے کا وجود دوسری شے سے الگ ہوگا اور ہر انفرادیت کے مقابلے میں ایک دوسری انفرادیت. لہذا ہماری یہ کوشش کہ ان میں وحدت پیدا کریں ناکام رہے گی. اس کا منطق سے کیا تھا؟ منطق چیزوں میں رابطہ اور رشتہ تلاش نہیں کرتی کیا؟ اور اگر منطق سوری ہے تو وحدت کے سوال سے اس کا سچ کوئی تعلق نہیں ہے. وحدت کوئی سوری چیز تو نہیں ہے، وحدت تو حقیقت کی ادراک پر مبنی ہے. بہرحال اس کو دیکھتے ہیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں. تو اس کو آہستہ اب اس کو جو ہے اصل سے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو. اچھا، ہو سکتا ہے اس کو ہم نے پہلے کر لیا، لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام غزالی نے جو ہے فکر اور وجدان میں فکر کے لیے علامہ کا لفظ ہے اصل انگریزی میں ہے تھاٹ. اور وجدان جو ترجمہ کیا ہے نیازی صاحب نے، وہ اصل ان کا انگریزی لفظ ہے انٹیوشن. تو یہاں جو ہے تھاٹ کو انٹیوشن سے جو وجدان کو، مطلب یہ وجدان اس میں صحیح لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عربی اصطلاحات میں وجدان جو ہے ادراک باطنی یا ادراک باطنی، مطلب یہ ہے کہ باطنی کیفیات کا جو حصی ادراک ہے اس کو وجدان کہتے ہیں. تو انٹیوشن ان معنی میں نہیں ہے. یہ جو تضاد کر رہے ہیں یا موازنہ کر رہے ہیں فکر اور
انٹیوشن میں، انٹیوشن کا مطلب ہے، انٹیوشن کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہونا چاہیے اردو، اور کوئی خاص نظر نہیں آ رہا، ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا انٹیوشن کا کوئی اور۔ انٹیوشن سے جو مراد ہوتی ہے کسی چیز کو براہ راست اس کا ادراک، بغیر تصورات کے۔ برعکس فکر جو ہے یہاں علامہ اقبال کا فکر سے جو مراد لے رہے ہیں وہ تصوراتی فکر ہے۔ فکر جو ہے چیزوں کو حواس سے دیکھتی ہے اور پھر تصورات سے ان کو منظم کرتی ہے، اور پھر آئیڈیاز یہ استعمال کرتی ہے ان کو منظم کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے جو یہ کنٹراسٹ کر رہے ہیں یا جو موازنہ کر رہے ہیں، وہ فکر، ایسی فکر جو تصورات کے ذریعے حقیقت تک پہنچتی ہے، اور ایسی فکر جو ہے جو تصورات کے بغیر براہ راست جو ہے کسی چیز کو دیکھتی ہے۔ مثلا افلاطون جو ہے، یہ اس کے بعد ہیگل بھی، مثلا وہ اس قسم کے انٹیوشن کے قائل تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عقل غیر تصوراتی عقل جو ہے وہ حقیقت تک براہ راست پہنچ سکتی ہے بغیر تصورات کے استعمال کے، جو تصورات جو حائل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس کانٹ وغیرہ نے کہا کہ تصورات کے بغیر جو ہے عقل کام ہی نہیں کرتی، کم از کم ہماری عقل جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی کم و بیش جو ہے ارسطو کا بھی خیال تھا، اس لحاظ سے ارسطو جو ہے کانٹ کے قریب ہے، یا کانٹ ارسطو کے قریب ہے، اور ہیگل جو ہے ان معنوں میں افلاطون کے قریب ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہے ان کا جو وجدان جس کو یہ کہہ رہے ہیں یا انٹیوشن کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس قسم کے انٹیوشن کے قائل تھے۔ اب وہ انٹیوشن فکری ہے یا محاورہ فکری ہے، یہ فکری لگتا ہے، مطلب اس کتاب سے تو یہی لگتا ہے۔ ان کے خیال یہ تھا کہ علامہ اقبال کا یہاں خیال یہ ہے کہ امام غزالی نے فکر تصوراتی اور فکر غیر تصوراتی میں خط فاصل کھینچا، اور اس خط فاصل کھینچنے کے نتیجے میں زیادہ انہیں فکر و وجدان میں خط فاصل کھینچنا پڑا۔ مترجم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں امام موصوف کا رسالہ مشکات الانوار بلکہ احیاء العلوم کی بعض عبارات بالخصوص جن سے مترشح ہوتا ہے کہ امام موصوف کا نقطہ نظر شاید اتنا سخت نہیں تھا جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال کیونکہ انہوں نے عبارات نہیں نقل کی ہیں تو امام موصوف یا امام غزالی نے یہ خط فاصل کھینچا یا نہیں کھینچا اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی جو ہے فکر کو متناہی مانتے ہیں، اور تمام مسلمان بھی اس کو متناہی مانتے ہیں، کیونکہ صرف خالق جو ہے وہ متناہی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہر چیز متناہی ہے، تو عقل بھی مخلوق ہے تو اس لحاظ سے وہ متناہی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کا یہ خیال بھی دار امام غزالی اور تمام مسلمان متکلمین اس کو رد کرتے ہیں کہ متناہی جو ہے غیر متناہی کا ادراک یہ کلی کر سکتا ہے یا احاطہ کر سکتا ہے یا اس کا ایون جزوی ادراک کر سکتا ہے بغیر وحی کی مدد کے۔ لیکن علامہ اقبال
کے یہاں خیال ایک تو یہ ہے کہ فکر تصوراتی تو متناہی ہو سکتا ہے، لیکن فکر غیر تصوراتی یا فکر وجدانی کہہ لیں اس کو، وجدانی سے ہماری مراد انٹیوشن ہے، فکر غیر تصوراتی جو ہے وہ غیر متناہی ہے ان کے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر تصوراتی اگر متناہی ہو بھی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ غیر متناہی کو کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے امام علامہ اقبال کا، اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی اس کا ابھی تک کوئی اس کی دلیل نہیں دی ہے، اور یہاں صرف یہ وجوہات بتا رہے ہیں کہ کیوں غیر تصوراتی فکر جو ہے وہ متناہی کیوں ہے، تو اس کی دو وجہ بتائیں گے۔ ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تصوراتی فکر ہے وہ جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ زمانے مسلسل سے وابستہ ہے، انگریزی میں دے رہے ہیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی جو ہے یہ نہ سمجھ سکے کہ فکر تصوراتی، اس کو انگریزی میں انہوں نے تھاٹ کا ہے، اس میں اور انٹیوشن میں، یا جس کو ہم فکر غیر تصوراتی کہہ رہے ہیں، ایک نامی رشتہ ہے، معنی یعنی یہ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کی دو اظہارات ہیں، یا ایک ہی چیز کے دو مختلف نمو ہیں، یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پروردہ صلاحیتیں ہیں، اور اسٹیمولیٹ، یہ لگ رہا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں فکر تصوراتی جو ہے وہ متناہی اس لیے لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے سیریل ٹائم سے، سیریل ٹائم سے مراد ہے ہمارا سیریل ٹائم سے بنیادی طور پہ، اور اس کا نیازی صاحب نے اس کو زمانے مسلسل کا ہے، زمانے مسلسل، ان سیریل ٹائم سے ہماری جو عموماً مراد ہوتی ہے وقت کا وہ تصور جس میں وقت کا تعلق جو ہے آنات سے ہے، یعنی انسٹنٹ سے ہے، اور انسٹنٹس جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے یا ان کی تعبیر کی جاتی ہے، یا ان کو سمجھا جاتا ہے ریاضی کے نمبروں یا اعداد کے تناظر میں، مثلا وقت کو جو ہے ٹائم کو آنات میں تقسیم، یعنی انسٹنٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور انسٹنٹ کو جو ہے نمبر دیا جاتا ہے، مثلا 1 2 3، اور اس سے ہماری گھڑیاں بھی ہیں، اور بنیادی طور پہ جو ہے جس طرح جو ہے ایک لائن ہے
خط ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم مکان اور اس مکان میں موجود اشیاء کو سمجھتے ہیں، اسی طرح جو ہے اسی خط کے ذریعے ہم وقت کو بھی سمجھتے ہیں۔ وقت ایک آنات کا جو ہے تسلسل ہے، اور ان آنات کو ہم جو ہے اعداد سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی اس میں بات یہ ہے کہ زمان کو ہم سمجھتے ہیں مکان کے مماثلت سے، مکان کے نہج پہ، اور علامہ اقبال کے نزدیک یہ ضروری ہے، لیکن یہ کہ اس سے تصوراتی فکر جو ہے وہ زمان کو سمجھتی ہے مکان کے اور ریاضی کی مماثلت کی بنیاد پہ، تو اس لیے وہ زمان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اس لیے وہ مجبور ہے کہ وہ فکر کو جس کا غیر تصوراتی فکر کا جس کا تعلق غیر مکانی زمان سے ہے، اس کو اس طرح سمجھے کہ وہ مجبور ہے اس پہ کہ اس کو مکانی زمان کے تناظر میں سمجھتے۔ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فکر جو ہے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا یہ پریٹینڈ کرتی ہے، یا اس کا ادعا کرتی ہے، یا اس کا پریٹینڈ کرتی ہے، یا اس کے فکر جو ہے متناہی ہے، یا فکر جو ہے غیر متناہی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ اگر زمانہ آنات جو ہیں انفینٹ ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اس تک پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو ایک ایڈ کرنا پڑے گا، جہاں بھی پہنچے اس پہ ایک ایڈ کر دیں تو وہ اگلا نمبر بن جائے، جبکہ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ زمان اصلی جو ہے، زمان حقیقی جو ہے وہ مکانی نہیں ہے، اور وہ زمان حقیقی جو ہے جو غیر تصوراتی فکر ہے جس کو وجدان کہہ رہے ہیں، وہ اس زمان کے تناظر میں کام کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس غلط فہمی میں نہیں رہتی کہ وہ متناہی ہے، وہ متناہی بھی نہیں ہے اور وہ غیر متناہی تک پہنچ بھی سکتی ہے۔ یہ تصور ہے ان کا، لیکن یہ کہ ابھی تو صرف آغاز کیا ہے، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔